بھی رہے ہیں, میں پوچھتی ہوں ان سے. بالکل آپ نے فرمایا یہ ویری لیجٹمیٹ. جی فیصل باڈا صاحب, مائنس عمران خان سے کام بن جائے گا اب یا کچھ اور کرنا پڑے گا؟ مطلب کیا اب اس وقت کس نہج پہ جا رہے ہیں؟ اور ایک اور تقاضا جو شوکت یوسفزئی صاحب نے کیا ہے کہ اس طرف بھی تو تنقید کا کوئی نشتر کریں, کوئی توپوں کا رخ کیا جائے. ملک کی جو حالت زار اکانومی وائز انہوں نے آپ کو گنوائی, کرپشن پہ دیگر لیڈران کی کہانیاں سنائی, کیا وہ تمام معاملات جو ہیں وہ اب آپ کے ریڈار سے باہر ہو گئے؟ میری بہن مجھے تھوڑا ٹائم دے دیجئے گا. میرا بھائی یوسفزئی, ہم نے جوانی میں ساتھ پارٹی جوائن کی تو میں تو پارٹی کے اندر بھی کھڑا ہوتا تھا, چاہے وہ رانا ثناءاللہ کابینہ کے اندر بھی کھڑا ہوتا تھا. اور جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں, ابھی کچھ مہینے پہلے عفنان صاحب کی گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کی, جب میں نے 55 ارب روپے کی زمین واپس کرائی اور ان کا ایک ایماندار منسٹر کیسر شیخ صاحب اپنی وزارت ان کی چینج ہو گئی, تو میں نے کبھی تنقید تو میں نے جو اگر وہ نہیں بے ایمانی میں انوالو تھا, لیکن میں نے 55 ارب کی حکومت کی نااہلی کو ایکسپوز کر کے زمین واپس کروائی نا, ایک آرڈر پہ ایک میٹنگ جس کا میں چیئر پرسن ہوں کرا کے دی نا. اور میں نے کب تنقید نہیں کی؟ عفنان کی پارٹی میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے, میرا کولیگ ہے. قوم آج بھی کوئی غلط چیز ہوگی تو میں تو بولوں گا. میں کسی کی نوکری, کسی کے باپ کا کھاتا تھوڑی ہوں, اور مجھے فکر تھوڑی ہے. مجھے تو عمران خان صاحب نے سیاست جو سکھائی تھی مجھے تو یاد ہے, وہ بھول گئے. انہوں نے کہا تھا جب وہ کام کرو جو کوئی نہ کرے, وہاں کھڑے ہونا جہاں کوئی نہ کھڑا ہو, اور تمہیں گالی ملے تو سمجھ لینا تم ٹھیک کام کر رہے ہو. میں تو ٹھیک کام کر رہا ہوں, میں تو روکتا رہا نا ان کو, میں نے تو نہیں کہا. اور اگر آپ مجھے کہیں کہ عمران خان صاحب کرپٹ آدمی تھے تو جمائمہ صاحبہ کی اربوں ڈالر کی جائیداد تھی تو اس سے وہ کرپشن کر لیتا, ٹھیک ہے, وہ تو اس کا لیجٹیمیٹ حق تھا, تو میں تو اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا. اگر اس کی آنکھ پہ آج عمران خان صاحب کی پٹی بن گئی زائچے اور تعویذ گنڈوں کی تو یہ میرا قصور ہے. میں نے تو کیبنٹ میں کہا تھا ایز وزیر کے 190 ملین میں مت سائن کرو, جیل ہو جائے گی. یہ شہ سرخی ہے. جب فیض حمید کے ساتھ فیلڈنگ لگی, جب آج کے چیف اس وقت کے ڈی جی آئی صاحب تھے, تو میں ان کے پاس ہاتھ جوڑ کے گیا ایز وفاقی وزیر کے, آپ یہ چیزیں نہ دیں, بیگم صاحبہ اور چیزیں نہ دیں, آپ کی فیلڈنگ لگ گئی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ واؤڈا تم مجھے کہہ رہے ہو اپنے ملک اور وزیر اعظم کے ساتھ بے ایمانی کرنے کو کہہ رہے ہو. تو وہ ایماندار آدمی, نیک نیت آدمی تھا. اگلے دن جب وہ سیک ہوئے تو میں نے ایز وزیر ان سے پرائم منسٹر ہاؤس میں کہا, میں نے آپ کو کہا تھا سر, تو انہوں نے کہا تم اللہ پہ چھوڑ دو. تو کیا کروں؟ اگر میں سچ بات کی تو اس وقت بھی شہ سرخی آتی, 190 ملین پہ آبجیکشن کیا تو اس وقت بھی ٹی وی, اسی دن کے میڈیا, اسی وقت کے اخباروں کی رپورٹس ہیں. کو آپ نے روکا کہ خان صاحب کی یہ ان کی ثبوت شواہد نہ دیں, وہ آپ کے اوپر الٹا آپ کے خلاف ہو جائیں گے, اور ویسا ہی ہوا. مجھے غالباً پروبیبلی بریک آپ کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں, اور ارجنٹ بریک. اچھا سو سوری واڈا صاحب, ایک بریک کی صرف اجازت دیں. فیض حمید دیکھیں مونا صاحب, پہلے مجھے پلیز بات کمپلیٹ کر رہے تھے تاکہ کانٹیکسٹ سے ہم نہ ہٹیں. آپ مجھے بتائیں کہ کسی کے باپ کی جرت تھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے اور اس کے بعد سمیت آج کے دن کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض سے کوئی ٹکر لے سکے, اور وزیر اعظم کی بیگم اس کے ساتھ لگتی ہو, آرڈرز دے رہی ہو اور لے رہی ہو جن بوتوں کے تحت, اور عمران خان صاحب اس کو محبت کرتے ہو. تو میں نے وہ ٹائم بھی گزارا ہے, اور اس کے بعد بھی جب میں نے نام لیے ہیں ان میں کسی کے باپ کی جرت تھی؟ کون سی پارٹی آگے آئی ہے مجھے آپ بتائیں جنہوں نے آگے کہا کہ فیض حمید کے جی ہم دیکھیں گے, ہم کریں گے, ہم جمہوری ہیں, ہم فلانا ہیں. میں تو بزدلی بکری سے نہیں چلا, میں تو ڈے ون سے جا کھڑا ہوں. میں نے تو بہت تکلیف برداشت کی ہیں, اور مجھے نہ درس دیں عمران خان کی لائلٹی کا. ہم نے ہیومن شیلڈ بن کے, یہ میری بہن ناز بلوچ صاحبہ بیٹھی ہے, یہ بھی میرے ساتھ تھی پارٹی کے اندر, ان کے ساتھ کیا ہوا, اور ان کو بھی پتا ہے کہ ہم ہیومن شیلڈ کی جگہ ہم نے اپنا سر دیا ہے خان صاحب کے آگے کھڑے ہو کر. تو میں تو ان کو بچاتا رہا, لیکن آپ کہہ کہ عمران خان صاحب کی غلطی نہیں ہے, وہ کاکا تھا. جب ہم اس کو کہہ رہے تھے 90 ملین پاؤنڈ پہ نہ کرو, جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بیگم صاحبہ کی چیزیں کے آگے جائتے نہ کرو, جب مولوی آ کے جن کی فالوئنگ ہے, میں بولتا تھا ان کو پرائم منسٹر کے کمرے میں کہ نہ مانو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی کے پیغامات لے کے آ رہے ہیں, نہ کرو یہ کام, نہ ماتھا ٹیکو جا کے مزاروں پہ 25,000 قدم پیچھے چلنے کی باتیں نہ کرو, ٹھیک ہے. تو میں تو مجھے نہ بتائیں, ریئلی ڈونٹ کیئر. میری سیاست کا مونا صاحبہ مجھے سکھائی ہوئی چیزیں عمران خان صاحب کی یاد ہے, وہ بھول چکے ہیں. I really don't
کہہ رہے ڈونٹ گیو اے ڈیم کون میرے بارے میں کیا سمجھتا ہے. ایونٹس وغیرہ میں دعا بھی کرتے تھے اور آپ دیدہ بھی ہوئے تھے, ریکال شاید کووڈ کے ٹائم انہوں نے دعا کی تھی. دیکھیں بہن طارق جمیل صاحب کی بات نہیں کر رہے آپ کہ کون کیا میرے پیچھے بات کرتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے نہ اس جگہ پہ لائے, میں تو 15 سال کے آرڈرز اس فون میں ہیں میرے پاس, وہ کبھی آپ نے باہر نکلے ہوئے دیکھے عمران خان صاحب کے, مجھے انٹرنیشنل میڈیا نے خریدنے کو کہا ہے وہ ساری ٹرانسکرپٹ, میں نے کوئی بیچی نہ, میں کروں گا نہ زندگی میں کروں گا یہ کام میں نے, ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ میرے ساتھ اچھے وقت کی چیزیں میں کھول دوں گا؟ تو میں بڑا ایتھیکل ہوں. میں نے عمران خان صاحب سے کنارہ کشی عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے میں نکالا گیا, اور وہ کہاں ہے؟ جب تک میرا سیاسی باپ تھا, مجھے کہتے ہیں مجھے ووٹ ایز ایم این اے مجھے نہیں پڑے تھے, عمران خان صاحب کو پڑے تھے, میں قائم ہوں. جب تک میرا سیاسی باپ تھا, وزیر اعظم تھا, جب اب ان کے لیے کوئی وے آؤٹ بھی تو بتائیں, وہ آپ سے یہ بھی تو تقاضا کر رہے ہیں ادر دین مائنس عمران خان کوئی وے آؤٹ ہے؟ دیکھیں جی -1 تو انہوں نے خود کر دیا ہے, ملک دشمنی پہ عمران خان صاحب کو خود چڑھا دیا ہے. عمران خان صاحب کو زائچوں اور تعویذوں نے کہا کہ تم اپنے ملک کی بقا سلامتی کی فوج پہ کر دو, تم اس کے سپہ سالار کو گالیاں دو, اس کے شہیدوں کو گالیاں دو, بیلو قوالی کے طور پہ ڈیفالٹ کرنے کی بات کرو, سول نافرمانی کی بات کرو, ملک کو دھتا دو. ہاں یہ بھی ایک خیر بہرحال ایک انکشاف ہے کہ میں نے تو عمران خان صاحب کی, میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ 15 سال کے اندر میں نے تو یہ رخ نہیں دیکھا تھا لاسٹ 3-4 سال سے. میں تو عمران خان صاحب کے والے عمران خان صاحب کو جانتا ہی نہیں ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نے تو پچھلے 15 سال ان کے ساتھ کام کیا اور بہت کلوز کام کیا ہے. یہ اللہ ترلے تو میرے گھر کے باہر کیا میں ان سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا. ہاں بالکل رائٹ, بہت شکریہ, تھینکس اے لاٹ فیصل واڈا صاحب فار یور ٹائم. اور اگر آپ ایک منٹ رک جائے جی, ایک سیکنڈ رک جائے, ایک لفظ میں اور کہنا چاہوں گا پلیز. -1 تحریک انصاف نے کیا ہے, -1 تحریک انصاف نے کیا ہے. یہ عمران خان کو 2 سال میں کیا ملا؟ ان کو تو سب کچھ مل گیا. انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی میں کہا ہے 5 گھنٹے ہم لا تعلقی کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہمیں صرف 10 سیکنڈ کی ویڈیو بنا دو, میرے قائد میرے لیڈر. بغیر تو پی ٹی آئی ہے ہی نہیں, اگر یہ بات ہو تو یہ آن ریکارڈ بھی تو بولے نا. اس لیے کہتے ہیں دیکھیں میری بہن, کیونکہ ووٹ تو خان کو پڑا ہے نا, پی ٹی آئی اور خان صاحب ایک ہی چیز ہے نا. ووٹ مجھے تو نہیں پڑا تھا, لیکن یہ تو ری ٹویٹ کیوں نہیں کرتے یہ اپنی بانی کی باتیں, اچھا آپ نے ویسے بڑی اہم بات کی اور یہ ایلیگیشن بھی ہے, غور صاحب جو بات کرتے ہیں پارلیمانی پارٹی میں اجلاس میں یہ لوگ مان چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تھینکس فار جوائننگ اس ود آل دا ریویلیشنز فیصل واڈا صاحب. آئی ایم شیور بہت طویل ہمیں بھی ایک چیز وہ ہے کہ ہم نے اس معاملے پہ کئی سارے رسپانسز اب ہمارے پاس ہونے ہیں. ناز بلوچ صاحبہ آلسو جوائنز اس آن دا براڈ کاسٹ, ممبر قومی اسمبلی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بہت اہم امپورٹنٹ توانا آواز. خوش آمدید آپ کو ناز صاحبہ. شوکت یوسف زئی صاحب, ظاہر ہے آپ ضرور بتائیں. شوکت صاحب آپ نے تو نہیں بولا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہ خان صاحب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں, صرف ووٹ بینک کی خاطر آپ تمام یہ بات آن ریکارڈ نہیں کہتے؟